وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فضیلت مآب علماء کرام، سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمارے لیے ہادی و مرشد کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی کو بنا کے بھیجا۔ اس ہستی کی صحبت اختیار کرنے والوں کو اللہ ذوالجلال نے قیامت کی دیواروں تک نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔ جن اصول و ضوابط کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال کے اس فیصلے کو وہ تسلیم کریں کہ اللہ ذوالجلال جس جگہ کو چاہی فضیلت سے نواز دیں۔ اگر بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے والا ہے، دنیا کے کسی خطے میں 55 سال 6 مہینے نماز پڑھنے والے سے افضل اجر ملے گا تو بیت اللہ میں پڑھنے والے۔ اللہ جس کو چاہے فضیلت سے نوازے، وہ کسی انسان کو فضیلت سے نوازے جیسے انبیاء اور رسل صحابہ کو نوازا، کسی مکان کو فضیلت سے نوازے جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کو نوازا، کسی زمان کو فضیلت سے نوازے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ایک طرف۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان و مکان کی فضیلت سے آگاہ کیا، اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک شیطان کوشش کرتا آیا، شیطان کے چیلوں نے، ان فکری گماشتوں نے جہاں ان فضیلت کو مٹانے کی کوشش کی، وہاں مسلمان جو ان فضیلتوں کو ماننے والے تھے ان کا خون بہانے کی بھی کوشش کی، جس کی تازہ مثال مسجد اقصی کے اس ظلم کو ہر شخص دیکھ رہا ہے، جس پر میں 5 گزارشیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اس مؤخر ہاؤس کے ذریعے امت اسلامیہ تک یہ 5 پیغام جانے چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کی عظمت کو اجاگر کرے، اس کی اہمیت کو بیان کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف ابتداء اسلام میں مسلمانوں نے 16 یا 17 ماہ تک منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے اللہ ذوالجلال نے روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد یہ بنائی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے صفوت بلاد اللہ، اللہ ذوالجلال کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کا مسکن، مبعث، مہاجر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے اللہ میری دعا یہ ہے کہ مجھے وہ حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور جو اس جگہ پہ آ جائے جب نماز پڑھ کے فارغ ہو، الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہاں سے نماز پڑھنے والا جب گھر واپس آئے تو اس طرح واپس جائے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ اس جگہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے، آج وقت وہ آ گیا ہے، الولا والبرا کو سمجھیے، سمجھائیے، اولادوں کو، اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو، رشتہ داروں کو،
پڑوسیوں کو یہ بات سمجھائیے. قرآن نے اس بات کو بیان کیا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہے. روئے زمین پہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. ان کو دشمن سمجھو جن اولادوں کو تم بھجواتے ہو جو پاکستان میں لینڈ کرتے وقت اسی مغرب کے فضائل بیان کرتے ہیں. روک لو، وقت ہے. ان کو بتاؤ تمہاری محبتیں مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، یہودیوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور ان کو بتاؤ یہ مسجد اقصی کا مسئلہ سیاسی نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہے، اعتقاد کی لڑائی ہے. اور وہی کہو کہ سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا تھا اس ظالم کے سامنے جس کے بعد اسے نیست و نابود کیا اس نے، واللہ انی لا استطیع ان اتخلی عن شبر واحد من ارض فلسطین. اللہ کی قسم ایک بلشت بھی میں فلسطین سے واپس نہیں ہٹ سکتا. لأنها ليست ملک یمینی بل ملک للامت الاسلامیہ. یہ سرزمین میری نہیں ہے، یہ امت کی میراث ہے. امت اسلامیہ کی میراث کے ساتھ یہ انبیاء کا مسکن رہا ہے. تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان کی، اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو فلسطینیوں کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. ایک مسلمان کی محبت، آپس میں عاطفت، اس کی شفقت ایسے ہونی چاہیے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے پورا جسم بیمار ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے. آج امت اسلامیہ اگر بیدار نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دشمن نے تو اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے جھنڈے میں 2 نیلے رنگ ہیں، یہ نیل اور فرات تک پہنچنے والے ہیں. آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے مالی جہاد کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جاہد المشرکین باموالکم والسنتکم وانفسکم. کسی کو یہ طاقت حاصل ہے اور میں کہوں گا امت اسلامیہ کے سربراہان کو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ. مال والوں سے کہوں گا اس حدیث کی روشنی میں اپنا مال پیش کرو. من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. جو اس حالت میں مرتا ہے نہ جہاد کرتا ہے نہ اس کی سوچ رکھتا ہے، اگر موت اس حالت میں ہے یہ نفاق کی موت ہوگی. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، امت کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے اگر آپ جسم سے جہاد نہیں کر سکتے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، مال بھجوائیے، وگرنہ اعلامی جہاد کیجئے. پوری دنیا کو بتائیے یہ غدار ہیں، یہ انبیاء کی یہودی قاتل ہیں، یہ خائن ہیں، یہ عہد و میثاق کی پرواہ نہیں کرنے والے، رب کے ساتھ مذاق بے ادبی کرنے والے ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان پر پھٹکار ڈالی ہے. اس لیے اعلامی جہاد میں ضرور حصہ لیجئے، بلکہ عالمی فورمز کے اوپر اس بات کو 2 ٹوک الفاظ میں پیش کیجئے. اور اس موقر ہاؤس سے میں یہ کہوں گا سب مل کے اس بات کا عہد کیجئے کہ ہم ملت اسلامیہ بھی ایک ہے، جس طرح الکفر ملت واحدہ ہے، کفر اکٹھا ہے، مسلمان بھی اکٹھے ہیں، اور یہ ایک جماعت بن کے ایک مٹھی بن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے 2 کام ضروری ہیں. میں قیادت سے کہوں گا اس ذمہ داری کو فوراً تھامتے ہوئے اتحاد کی فضاؤں کو برقرار رکھا جائے، قائم رکھا جائے. رب کے رسول نے 4 خوشخبریاں دی تھی.
यदुल्लाहि अलल जमाअ, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए अल्लाह की नुसरत भी आएगी। अल बरकतु मअल जमाअ, बरकतों का रसूल भी होगा। अल जमाअतु रहमा, रहमतों की बरकत भी बरसेगी। वमन अराद बुहबूहतल जन्नह फलयल्ज़मिल जमाअ, अगर जन्नत के बाला खाने चाहिए तो फिर भी इकट्ठे हो जाओ। ये मुअक्कर हाउस, किस कदर खुशी की बात है कि सब मुसलमान इकट्ठे हैं। हमारे अगर रब एक है, रसूल हमारा एक है, कुरान भी एक है, बैतुल्लाह भी एक है, हमारे मकासद और अहदाफ भी उम्मत की बुलंदी के लिए एक होने चाहिए। मैं आपसे कहूंगा अपने आप को तैयार करो, उठो और इस उम्मत को बुलंद करने के लिए, भूला हुआ सबक सिखाने के लिए तैयार हो। और उम्मत इस्लामिया पे जो कर्ज और फर्ज है इसको उतारने के लिए ये बात कहते हुए मैदानों में आओ। उसूल और ज़वाबित की रोशनी में, क़ियादत की सरपरस्ती में अपनी राहों से कांटे हटाते हुए और ज़ुओं के गुंचे खिलाते हुए, अपने जिस्मों पे घाव सजाते हुए, मुआजिज़े जुर्रतों के दिखाते हुए, वलवलों के अलाव जलाते हुए, अपने सीने पे गोलियां खाते हुए, हर कदम फातिहाना बढ़ाते हुए आज इस उम्मत के कर्ज और फर्ज को अदा करो। अल्लाह का ये वादा है, लअग़लिबन्ना अना वरुसुली, इसका कोई नहीं बदल सकता। एतमाद कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, तवक्कुल कीजिए, जिस तरह हाजिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के जाने लगे, कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है, फ़अशारा बिरासी ऐनाम, तो उस वक्त हाजिर अलैहिस्सलाम ने कहा था, इदन ला युज़य्युनी, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर वो मुझे जाया नहीं करेगा। अलैकुम बिल जिहाद फ़इन्नहु बाबुम मिन अबवाबिल जन्नह युज़हिबुल्लाहु बिहिल हम्म वल गम। ये फिक्र, ये गम, ये रोना धोना, ये खत्म होगा तब जब अल्लाह के रसूल के मिशन को इख्तियार किया जाएगा। जिहाद के अलम को बुलंद करेगी उम्मत इस्लामिया। अल्लाह के वादे भी सच्चे होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल हमें इन बातों को समझकर तैयार होने और तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसुओं को परख के देख, फिक्रे चमन है मुझको, गमे आशिया नहीं। महवे खिताब थे इज़्ज़त माब जनाब कारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहब हफ़िज़हुल्लाह।